اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ نجم کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ مشرکین مکہ کے ان غلط نظریات کا رد کیا جا رہا ہے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یعنی آپ کی رسالت اور آپ پر نازل ہونے والے اس کلام کے حوالے سے کر رہے تھے۔ لوگوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پھیلا رہے تھے، آپ کے رسالت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ شخص تو ہمارے جیسا ہے، ہماری طرح بال بچے رکھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور یہ کلام جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر آتا ہے، یہ نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑتا ہے یا کہیں سے سن کر آتا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں پھیلا رہے تھے کہ لوگ شک میں پڑ جائیں اور اس چیز کو قبول نہ کریں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بھی اس چیز کو واضح کیا کہ ہمارا یہ پیغمبر اپنی خواہشات نفس سے کوئی چیز بیان نہیں کرتا، بلکہ وہی چیز پیش کرتا ہے جو وحی کے ذریعے سے اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ایک افق اعلیٰ پر اور دوسرے سدرۃ المنتہا پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ اتنے وسیع جسامت کے کہ 600 ان کے پر ہیں، اور ایک بازو ایسے جیسے کہ مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے ہو۔ تو بہرحال اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ تو اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور ایک اور مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اترتے ہوئے دیکھا۔ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا وہ انتہائی مقام جہاں سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے، اسی مقام سے فرشتے اللہ تعالیٰ سے اپنے وہ احکامات وصول کرتے ہیں جو انہیں انجام دینے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اندہا جنت الماوا، اور اس کے پاس ہی جنت الماوا ہے، یعنی وہ جنت جو ٹھکانہ ہے ان اہل ایمان کا جو تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہیں، اور اسی طرح سے شہداء کی روحیں وہاں پر رکھی جاتی ہیں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب وہ چھایا اس سدرہ پر جیسا کہ چھایا، یعنی ایسی تجلیات تھیں اس مقام پر کہ جو انسان کے تصور سے باہر ہیں اور جو انسانی زبان جو ہے ان کو بیان نہیں کر سکتی۔ ما زاغ البصر وما طغی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سکون کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ما زاغ البصر، نہ تو نگاہ چندھیائی اس سے، وما طغی، اور نہ حد سے متجاوز ہوئی، یعنی آپ نے اپنی نگاہ کو اسی جگہ پر رکھا جو آپ کے لیے درکار تھی، جو ضروری تھی، اور ادھر ادھر
بھٹکی نہیں، یعنی متجاوز نہیں ہوئی آپ کی نگاہ، اور نہ ہی چندھیائی۔ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اور اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ یہ اس وقت کی ہے کہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، اور معراج پر لے جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا جائے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے یہ لات اور عزیٰ پر، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور ایک اور تیسری دیوی منات پر؟ یہ دیوتا تھے ان کے، لات اور عزیٰ، اور منات دیوی تھی جس کی یہ مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے کہ یہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اور تم الکم الذکر ولہ الانثیٰ، یہ کیسی تمہاری صورتحال ہے کہ اللہ کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے ہوں بیٹے؟ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی ناانصافی والی تقسیم ہے جو تم نے اختیار کی ہوئی ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها وانتم وآباؤکم، یہ تو صرف نام کی ہیں، نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، جبکہ اللہ نے تو ان کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی، یہ تمہارے اپنی اختراع ہے، تمہارے اپنے ہی اختیار کی ہوئی چیزیں ہیں۔ یعنی وہ چیز جو اللہ نے نازل کی ہے اپنے پیغمبر پر، جو سراپا حق ہے، حقیقت ہے، اس کی تمہارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اس کو سمجھنے کی طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اختیار کر لیے، جن کی کوئی سند اللہ نے نازل نہیں کی، ان کے تم گرویدہ ہو، ان کے لیے تم کس طرح سے تعلق رکھتے ہو، کتنی محبت ہے تمہیں ان سے کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جس کی یہ پیروی کر رہے ہوں، صرف گمان کی پیروی ہے۔ وما تہوی الانفس، اور اپنی خواہشات نفس کے گرویدہ بنے ہوئے ہیں، کوئی ان کے پاس سند نہیں ہے اس چیز کی جنہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس ان کی رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، اس ہدایت پر غور و فکر نہیں کرتے، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر یہ ادھر توجہ دیں، اس پر غور و فکر کریں تو یقیناً ہدایت پا جائیں گے، لیکن ان کو نہ جانے کیا نفرت ہے، اور اپنے ان بے بنیاد آقاؤں کو اختیار کیے ہوئے ان کے گرویدہ بنے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے تو کوئی سند نازل نہیں کی ان کے بارے میں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہی حق ہے جو وہ چاہے؟ یعنی انسان کے لیے حق وہ ہے جو انسان کا خالق چاہے، اس کا خالق کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے قائم رکھا ہوا ہے، اس نے ساری نعمتیں دی ہیں انسان کو، اور سب سے بڑی نعمت پیغمبر کے ذریعے سے ہدایت ہے، جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری کی ہے، ہر دور میں جاری کی ہے، ہمیشہ انسان کے لیے ہدایت کا سامان کیا ہے۔ تو کیا انسان کے لیے حق وہی ہے جو وہ چاہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، یاد رکھو دنیا بھی اور آخرت بھی سب اللہ ہی کے لیے، یعنی دونوں کا مالک اللہ ہے، یہ دنیا بھی اسی نے قائم کی ہے اور آخرت بھی وہی قائم کرنے والا ہے۔ آخرت اور دنیا ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی فرما روائی ہے اور اسی کے اختیار میں ہے۔ کوئی شخص دیکھیں اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں کیا اختیار رکھتا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے تو انسان اس دنیا میں آیا ہے، اور اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے تو وہ قائم ہے، چل رہا ہے، اور جب وہ چاہے گا واپس بلا لے گا۔ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی ٹھہر جائے، اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے دنیا میں رکھ لے۔
تو یہ دنیا میں بھی اللہ ہی کی فرما روائی ہے اور آخرت میں بھی. اور یہ جو دیوی دیوتا انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں یہ سب ان کی اپنی اختراع ہے، اپنے ہی ان کے ایجاد کیے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند نازل کی. یہی پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم اس حق کو اختیار کریں، اسے ہی اپنے زندگی کا اوڑھنا بچھانا بنائیں جو اللہ نے ہمارے لیے تجویز کیا ہے. اسی میں ہماری دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کی بھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.